बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा। एक तो पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ये दौरा अमेरिका की दावत पर हो रहा है और ऐन उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका के हवाले से एब्सोल्युटली नॉट का बयान दे चुके हैं। ये पहला आला सतह राब्ता है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। इस दौरे में क्या गुफ्तगू होने जा रही है, क्या तवक्को रखनी चाहिए, ये दौरा किस पस मंज़र में हो रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है और क्या पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ करना मुमकिन है, इसके हवाले से मैं बात करूंगा। और दूसरा इंतहाई अहम डेवलपमेंट हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में आज शाम 27 जुलाई को अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं। 28 तारीख को उनकी बहुत अहम मुलाकातें होंगी नई दिल्ली में। ये दौरा किस हवाले से बहुत अहम है, इसके हवाले से अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने क्या कहा, भारत और अमेरिका मिलकर क्या करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से इस दौरे से ऐन पहले अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने इस दौरे के तनाजुर में क्या बयान दिया। ये एक न्यू नॉर्मल है जिसको अब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करना होगा। एक नई दुनिया में जहां पर अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग है, वहां भारत की जो इम्पोर्टेंस है उसके तनाजुर में जो पहले ट्रंप के दौर में पॉलिसी थी वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। इसके हवाले से बात कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो दौरा होने जा रहा है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ का ये दौरा जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका की दरख्वास्त पर, अमेरिका के इन्विटेशन पर हो रहा है। और इसमें जो बयान जारी किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस की तरफ से कि जब 24 मई को दोनों ममालिक के, अमेरिका और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की जनेवा में मुलाकात हुई थी, जेक सुलिवन और डॉक्टर मोईद यूसुफ की, उस वक्त ये तय हुआ था कि जो बायलैटरल राब्ते हैं, दो तरफ़ा राब्ते, उनका सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस दौरे के दौरान वो अपने काउंटर पार्ट यानी कि जेक सुलिवन के साथ और दीगर सीनियर हुकाम बाइडन इंतज़ामिया के उनके साथ मुलाकातें करेंगे, वहाँ पर मीडिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कुछ थिंक टैंक्स में जाएंगे, वहाँ पर उनका खिताब वगैरह भी है। इस किस्म की इंगेजमेंट्स हैं। और 3 इंतहाई अहम मामलात के हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस है उसने कंफर्म किया है। एक तो अफ़गानिस्तान का मामला, बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, और रीजनल और इंटरनेशनल मामलात के हवाले से बातचीत की जाएगी। अब जो DGISI हैं उनकी ज़ाहिर है कि वहाँ पर अपने काउंटर पार्ट जो CIA के डायरेक्टर हैं विलियम जोसेफ बर्न्स, उनके साथ मुलाकात होगी। अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, इस मुलाकात में ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल फोरम जो है वो बनाने के हवाले से भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के हवाले से। जो मेन फोकस होगा इस तमाम गुफ्तगू का वो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द घूमेगा। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका के इनखला के बाद और यहाँ से बैनुल अक़वामी अफ़वाज के इनखला के बाद जो अमेरिकन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, और अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान अमेरिका को और अमेरिकी पॉलिसी को टो करे। अब इस सारे मामले में सिर्फ ये मामला नहीं है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो इसका बरमला इज़हार कर चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव डाल रहा है कि चीन के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया जाए। इस पर पाकिस्तान एक वाज़ेह पोजीशन तो ले चुका है कि अमेरिका के दबाव पर या किसी भी मुल्क के दबाव पर चीन के साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अमेरिका जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रखी हुई है उसने पाकिस्तान के साथ, उस तनाजुर में ये दौरा बहुत अहम है। आपको मालूम है कि आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका की जो इंटरनेशनल लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला हो, दीगर बैनुल अक़वामी फोरम्स हों, और फिर अमेरिका के अपने बहुत सारे जो है वो सैंक्शंस लगाने के, पाबंदियां लगाने के दो तरफ़ा तरीक़ाकार हैं। उसमें उनके कमीशंस बने हुए हैं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, और मुख्तलिफ ऐसे हीले बहाने हैं, तरीके हैं जिनके ज़रिए अमेरिका आर्म ट्विस्टिंग करता है ऐसे ममालिक की जो उसकी बात नहीं मानते। तो उसी किस्म की सूरत हाल जो है वो फ़िलहाल इस दौरे से को बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अमेरिका बेसिक जो पाकिस्तान से ताउन है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से मांगेगा और इसकी ज़ाहिर है कि तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन ये किस मंजरनामे में हो रहा है इसका पस मंज़र देखना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि जब से जो बाइडन ने कुर्सी सदारत संभाली है उसके बाद 4 फरवरी को उन्होंने अपना पहला जो स्टेट डिपार्टमेंट का दौरा किया था उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ
چین ہے اور چین کے خلاف اپنے اتحادیوں کو دوبارہ سے صف آرا کیا جائے گا، اپنی الائنسز کو ریپیئر کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جون کے مہینے میں 12 جون کو G7 ممالک اکٹھے ہوئے برطانیہ میں، اور اس کے بعد جو نیٹو کا برسلز میں سربراہ اجلاس ہوا، دونوں ان میٹنگز کے بعد ایک پرائم ٹارگٹ جو نظر آیا وہ روس، چین اور ان کے اتحادی یا متوقع طور پر اتحادی ممالک تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس میں پاکستان کیونکہ چین کے ساتھ الائنڈ نظر آتا ہے، تو ان ممالک کو کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کے ذریعے انگیج کرنے کی امریکہ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف چین اس کے حوالے سے برملا کہہ چکا ہے کہ چند مٹھی بھر ممالک اب اس دنیا پر اپنا جو فیصلے ہیں وہ صادر نہیں کر سکتے، اور پاکستان جو ہے اس نے، آپ کو معلوم ہے کہ جولائی کے مہینے میں 1 جولائی کو جو ہے وہ چین کی 100ویں جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کی 100ویں سالگرہ تھی، ان کی تقریبات کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے جس قسم کی گفتگو کی وہ اس سے واضح ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ بول چکا ہے۔ تو اس تناظر میں یہ دورہ بہت اہم ہے اور اس کے آنے والے دنوں میں امپیکٹ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسرا معاملہ جس کے حوالے سے میں نے اس ویڈیو میں گفتگو کرنی تھی، اینٹنی بلنکن کا دورہ بھارت اگین اس تناظر میں ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں جو گزشتہ ٹاپک ہے اس میں ایک چیز میں مزید ایڈ کر دوں کہ نہ صرف یہ کہ 12 جون کو جو G7 ممالک کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد نیٹو سربراہ اجلاس، اس سے پہلے جو کوارڈیلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ ہے، کوارڈ چوکڑا 4 ممالک کا، جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور امریکہ، اس کا بھی وہ سمٹ ایک ورچوئل سمٹ کر چکے تھے۔ اب جو دورہ ہونے جا رہا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ کا، یہ پہلا دورہ نہیں ہے اعلیٰ سطح کا جو کہ امریکہ کی جانب سے بھارت کا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ مارچ کے مہینے میں، یعنی کہ وزیر دفاع بننے کے فوراً بعد جو پہلا امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا دورہ ہوا تھا، وہ دورہ بھی بھارت کا ہوا تھا۔ اور اب یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے 2 سے 3 چیزیں جن کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ نے بات کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو یہ دورہ کر رہے ہیں، اس دورے کا مقصد کووڈ-19 انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجی ہے، اگین وہی وہ کوارڈ بن جاتا ہے، اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے، اور تیسرا معاملہ ہے افغانستان کا۔ ان 3 معاملات پہ انہوں نے، امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ گفتگو ہوگی۔ اب اس سارے معاملے میں جو بھارتی میڈیا ہے وہ واضح طور پر، باقی انٹرنیشنل میڈیا بھی کھل کر اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اس دورے کا اصل مقصد جو ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا اور افغانستان کی صورتحال پر بھارت کے ساتھ ایک الائنڈ اسٹریٹجی بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے امریکی وزیر خارجہ بھارت پہنچ رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوگی اپنے کاؤنٹر پارٹ سبرامنیم جے شنکر سے اور چین اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے۔ اب اس کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوئی تھی جس کا تذکرہ میں آغاز میں کر چکا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ ہو، دیگر جو اس سے پہلے صدور رہے ہیں، مائک پینس نے ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں، اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ نے بارہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے حوالے سے بیانات دیتا رہا ہے، اور جو بائیڈن صدر بننے سے پہلے اس قسم کا اندیہ دے چکے ہیں کہ وہ اگر کوئی رول پلے کر سکیں تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو نہ صرف یہ کہ نارملائز کرنے کے حوالے سے بلکہ کشمیر کے معاملے پر بھی میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بھارت کا جو موقف ہمیشہ سے رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بائی لیٹرلی، 2 طرفہ طور پر اپنے تمام معاملات طے کریں، کوئی تیسری پارٹی اس میں شامل نہ ہو۔ پاکستان نے اس کے برعکس ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان از اوپن ٹو تھرڈ پارٹی میڈیشن، ثالثی کے لیے پاکستان تیسرے فریق کی شمولیت کے لیے یا اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے اگر وہ سہولت کاری کرتا ہے تیار ہے۔ لیکن امریکہ جیسا ملک جو واضح طور پر اس وقت بھارت کی پشت پر کھڑا ہے، اس کی پالیسیز کے لیے ثالثی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص ثالثی کروا رہا ہو اس کا جھکاؤ کسی ایک پارٹی کی طرف نہ ہو بلکہ وہ مکمل طور پر نیوٹرل ہو۔ اب اس سارے معاملے میں جب بھارت اور پاکستان کے تناظر میں امریکہ بھارت کی پشت پناہی کرنے والا یا سرپرستی کرنے والا ملک ہے تو امریکہ کی میڈیشن ویسے بھی پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب اس بریفنگ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی میڈیشن کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ان کے ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ ایشین اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز ہیں ڈین تھامپسن، انہوں نے کیا کہا۔
ایگزیکٹ میں آپ کو کوٹ 2-3 چیزیں اس میں سے بتا دیتا ہوں کہ the United States has and will always encourage India and Pakistan to work for a more stable relationship. کہ وہ انکریج کرے گا کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ آپس میں اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر کریں اور زیادہ سٹیبل ایک مستحکم تعلق کی جانب بڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بریفنگ جرنلسٹ آن دی July 26 to 29 visit جو اینٹنی بلنکن کا اور ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز ڈین Thompson said Mr. Blinken would also discuss with his Indian partners various options for pursuing a negotiated settlement in Afghanistan. اب پاکستان کے حوالے سے جو اسپیسیفک سوال کیا گیا کہ جو کرنٹ ریلیشن شپ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوگی؟ امریکی وزیر خارجہ کا جب دورہ ہوگا تو اس پر جو تھامسن ہیں انہوں نے کہا کہ وی اسٹرانگلی بلیو دیٹ انڈیا اینڈ پاکستانز ایشوز آر ونز فار دیم ٹو ورک آؤٹ بٹوین دیم سیلوز، کہ یہ جو پاکستان اور امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تصفیہ طلب امور ہیں یہ پاکستان اور بھارت نے مل کر خود طے کرنے ہیں، فار دیم ٹو ڈیسائیڈ. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اکنالج کیا کہ وہ ہمیشہ انکریج کرتے رہیں گے کہ پاکستان اور بھارت اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیز فائر ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ اس سیز فائر کو جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے. تو انتہائی امپورٹنٹ شفٹ ہے امریکہ کی طرف سے، اور یہ شفٹ بہت جو ہے اٹ واز ویری مچ ایکسپیکٹڈ. پاکستان کو ویسے بھی جو ہے وہ جس قسم کا لالی پاپ امریکہ کی طرف سے ہمیشہ دیا گیا ہے کہ وہ جب اپنا اثر و رسوخ اور جو بین الاقوامی برادری ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو لابی ہے، وہ بھارت کو مجبور کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود آج تک اس نے بھارت کو باقاعدہ سنسیئرلی مخلصانہ طور پر یہ زور نہیں لگایا کہ کشمیر کے معاملے کو سولو کیا جائے اقوام متحدہ سیکورٹی کاؤنسل جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق. تو اب کیوں اس ڈھکوسلے کے پیچھے پاکستان بھاگے؟ ایک جانب چین ہے، ایک جانب امریکہ ہے. امریکہ اس بنیاد پر کہ وہ صرف ثالثی کی آفر کر رہا ہے، اس بنیاد پر پاکستان کی اگر حمایت لینے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین سے علیحدہ ہو جائے، کنارہ کشی کر لے، اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر لے، تو یہ اٹس اے بگ آسک. پاکستان سے بہت زیادہ مانگا جا رہا ہے، اور پاکستان کے لیے جس قسم کا چین کے ساتھ تعاون پاکستان کا پہنچ چکا ہے، اب یہ ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ اس کو ڈاؤن گریڈ کیا جا سکے. آپ کو یاد ہے کہ چند روز پہلے میں اس کے حوالے سے ویڈیو کر چکا ہوں. سیٹرڈے کو پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اور اس ڈیلیگیشن لیول ٹاکس میں بھی DGISI جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا اس نے ایک مرتبہ پھر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان چین کے ساتھ کھڑا رہے گا. انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے. افغانستان کے معاملے پر بہت کچھ چل رہا ہے، بارڈر کراس کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. افغانستان جو ہے اس کے حوالے سے مسلسل انکاری ہے کہ ہمارا تو کوئی فوجی جو ہے وہ پاکستان نہیں گیا، اور پاکستان کے ساتھ ہمارے بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر جب وہ ویڈیو آئی جس میں ایک اور دا ٹی واز فنٹاسٹک اور کھانا بھی بڑا زبردست تھا، اس کی ویڈیو بھی آ گئی. یہ سارا معاملہ کیا چل رہا ہے افغانستان میں، کیا چل رہا ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. اور سعودی وزیر خارجہ وہ پاکستان جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر میں پہنچ چکے ہوں گے، اور ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہوگی، ان کی پریس کانفرنس ہوگی، وہاں پر میں موجود ہوں گا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جو ہے وہ ان دونوں موضوعات کے اوپر بات کروں گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.